السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. مصور ہیں وہ نقشات جس میں یہ صفائی ہو، مصور ہیں وہ نقشات جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ حضرات محترم، آج مجھے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، میرا وہ موضوع روز روشن اس طرح عیاں ہے۔ حضرات، سنت نبوی دین کا ایک اہم حصہ ہے، جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول مجمع الفتاوی 457 نمبر صفحہ پر نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے انکاری ہو گیا وہ غرق خاک ہو گیا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام اور ان کے متبعین نے سنت کی اتباع کر کے امت کو بتلا دیا کہ سلف صالحین کے ہاں اتباع سنت کی کیا اہمیت ہے۔ آج میں صحابہ کرام میں سے کچھ اصحاب کے واقعات جو کہ اتباع سنت پر ایمان افروز واقعات ہیں وہ آپ کو بتلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1399 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے۔ اس وقت عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی نماز اور زکات کے درمیان تفریق ڈالی میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگ تب تک لوگوں سے جہاد کرو جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنا مال جان بچا لیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کیا زکات اس کلمے کے حق میں نہیں ہے؟ واللہ میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے ایک رسی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ رسول اللہ کے زمانے میں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1694 میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، کہ جس نے ایک دن اور رات میں 12 رکعات ادا کی اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ بیان کرتی ہے: ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے یہ رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے یہ زکات کو نہیں چھوڑا۔ حضرات، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7253 میں مجھے یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا تھا۔ اتنے میں ایک آنے والے شخص نے خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے یہ سنتے ہی کہا: انس اٹھو اور اس شراب کو بہا دو۔ کہتے ہیں میں اٹھا اور ایک ہاون دستے کی طرف بڑھا جو ہمارے پاس ہی موجود تھا، اس کے نچلے حصے سے میں نے جب مٹکوں کو مارا تو شراب پانی کی طرح وہاں سے بہتی۔ حضرات، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7298 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور تم لوگوں نے بھی بنوا لی۔ چنانچہ رسول اللہ نے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی تو آپ کی اتباع میں تمام صحابہ نے وہ انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ شاعر بھی یہاں پر کیا کمال جملہ کہتا ہے: سرکار کا نفرت سے گرایا ہوا سونا، سرکار کا نفرت سے گرایا ہوا سونا اصحاب کو پہننے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرات، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر 4099 نمبر حدیث میں مجھے یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اسدی کے اگر
اللہ عنہ ہو تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے، جب یہ فرمان قرآن مجید کے کانوں میں پڑتا ہے تو خود ہی چھری لے کر اپنے بال کانوں تک کاٹ لیتے ہیں اور اپنا تہبند چپلوں سے اوپر کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5632 میں روایت مرود ہے کہ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے امیر تھے، تو انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی نے آپ کو چاندی کے پیالے میں پانی پیش کیا تو آپ نے وہ پیالہ پھینک دیا اور کہا کہ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس میں مجھے پانی نہ دیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم پہننے اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ان برتنوں میں کھانا پینا یہ کافروں کے لیے اس دنیا میں ہے اور ہمارے لیے جنت میں ہوگا۔ حضرات آخری واقعہ بتلا کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا تو کسریٰ نے مذاکرات کے لیے آپ کو دعوت پر بلایا، جب آپ وہاں پر گئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، کھانا کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم یاد رہی کہ اگر کھانا کھاتے کھاتے تمہارے ہاتھ سے کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اسے اٹھا لو، اگر مٹی لگی ہو تو صاف کر کے اسے کھا لو، کیونکہ اللہ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے یہ تمہیں نہیں پتا۔ تو اسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے حضرت حذیفہ نے ہاتھ نیچے کیا تو پاس ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حذیفہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس وقت دنیا کی سپر پاور کسریٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، کیا تم ان کے سامنے زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھاؤ گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو ان کی نظروں میں تو تمہاری کوئی وقت ہی نہیں رہے گی۔ حضرت حذیفہ نے کیا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی خاطر، کیا میں ان کافروں کی خاطر سنت رسول کو چھوڑ دوں؟ حضرات محترم، یہ تھی رسول اللہ سے صحابہ کی محبت، یہ تھا ایمان کا جذبہ، یہ تھا اتباع سنت کا وہ جذبہ کہ جس نے کسریٰ جیسے سپر پاور کے دربار میں بیٹھ کے بھی سنت رسول کو چھوڑنا دوبارہ نہیں ہونے دیا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اب تو طرز زندگی ذرا اپنا بدل کے دیکھ، اب طرز زندگی تو اپنا ذرا